رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنڈا بجایا اے امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنڈا بجایا اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل القرآن وہدانا بہ الی عقائد الایمان، والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین۔ محبت سے درود و سلام تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر علماء اسلام، مشائخ اعظام، نعت خوانان خوش الحان، قراء حضرات، تعلیم و تربیت اسلامی کے کارکنان اور اہل علم و دانش، صاحبان فکر اور ملک و قوم کا درد رکھنے والے نوجوانوں، بچوں، بزرگ، الحمدللہ میں نے حضور سیدی داتا گنج بخش رحمہ اللہ کی جامع مسجد میں 22 برس تک سوالوں کے جواب دیے، اور یہ سلسلہ میں نے جولائی 1990 کو شروع کیا تھا، اور اب جو جولائی آئے گا تو 23 سال ہو جائیں گے۔ 22 years are very big part of the life I am there, and now here it is my honor۔ تو میں آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو میں حاضر ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک وہ انداز تھا جس میں ہم اپنے پروگرام کرتے تھے اور ہم اس میں بیان کرتے تھے، اور کچھ ایسا بھی ہوتا رہا کہ کتابیں رکھ لی جاتی رہیں اور کتاب سے جو ہے وہ جواب دیا جاتا رہا۔ میں نے اکابر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ قوم کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ پوچھے اور جو ان کے دل میں ہے وہ کہیں، اور جہاں تک کسی کو آتا ہو وہ جواب دے۔ تو میں ایک طالب علم ہوں، تو یہ طالب علم انشاءاللہ کوشش کرے گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے، اور اس سے آپ کے اندر دو چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، ایک حرکت اور دوسرا ہمت۔ ابن تیمیہ نے لکھا
کہ کسی نے پوچھا کہ حضور سیدی غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن تیمیہ صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ ان کی کامیابی کی چند وجوہات تھی، کہا بیان کیجئے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک بات یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی بہت خوبصورت تھے، لوگ اس لیے ان کے پاس چلے آتے تھے کہ جا کر اس خوبصورت چہرے کا دیدار کر لیں۔ اور دوسرے ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کی آواز بڑی حسین تھی، جو آتا تھا چہرہ دیکھنے وہ آواز سنتا تھا تو اور بھی قریب ہو جاتا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے علم پر کمال دسترس عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں، کوئی صاحب کوئی سوال فرمانا چاہیں آغاز کریں۔ ان تک مائک نہیں پہنچا یا وہ مائک تک نہیں پہنچے، آپ کا اسم گرامی محمد شریف سے فرما رہے ہیں کہ تصویر کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تصویر کا بلا ضرورت اتروانا شرعاً منع ہے، اور ضرورت کے وقت اتروانا اور ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کی تفصیلات اس فتویٰ میں موجود ہیں جو استفتاء حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمہ اللہ نے امام احمد رضا کی بارگاہ میں بھیجا ڈربن جنوبی افریقہ سے۔ اس میں لکھا تھا کہ پہلے ویزا نہیں لگتا تھا، پاسپورٹ نہیں بنتا تھا، اب میں اسفار کرتا ہوں تبلیغی، پاسپورٹ بننے لگا ہے اور ویزا لگنے لگا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تصویر اترواؤں یا تبلیغی دورے موقوف کر دوں؟ تو امام احمد رضا نے لکھا جس اللہ و رسول نے تصویر کو حرام قرار دیا وہ اس مجبوری میں معاف فرمائیں گے، لہٰذا آپ تصویر اترواؤ اور پاسپورٹ بناؤ اور تبلیغی دوروں پر جاؤ۔ ضرورت کے وقت جائز، اور گھروں میں اپنے پیروں کی تصویریں لگانا اور ساتھ یہ اعتقاد بھی بنا لینا کہ حضرت کی تصویر سے فیض و برکات پھوٹ رہے ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ فقیر قطعاً اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ اور اگر کسی نے مجھے اپنا پیر بنا کر میری تصویر کہیں لگا رکھی ہے اسے پھاڑ دے، اتار دے، تصویر کی ضرورت نہیں ہے، کردار زندہ و باقی رہا کرتا ہے۔ مجھے کہا گیا تھا فلیکسوں پر آپ کی تصویر لگا دی جائیں، ہم نے شورا سے بار بار گزارش کی کہ ہماری تصویر کہیں نہ لگائی جائے، ہاں میرا نام دے دیا جائے اور لوگ آئیں میں ان کی زیارت کر لوں، وہ وہاں مجھے دیکھ لیں۔ سو آپ دیکھ رہے ہیں ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب میرا نام بشارت علی ہے جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ووٹ ڈالنے کو کفر کہتے ہیں، جی تو آپ اس کے بارے میں ذرا شرعی حکم فرمائیں۔ ماشاءاللہ بڑا برموقع سوال ہے، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ سوال ابتدا میں ہی ہو جائے، ظاہر ہمیں پتا تھا کہ ہونا تو ہے تو ابتدا میں ہی ہو جائے۔ تو شہزادے بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک سیاست کا باب کھول دیں، ہم اصولی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الولاق علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکمران کا معیار بتایا، اور حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اور امام مسلم اس حدیث کو اپنی صحیح میں لائے۔ امام مسلم کے علاوہ اور سینکڑوں مقامات پر اس حدیث کو محدثین نے اور فقہا نے نقل و ذکر کیا، اور امام احمد رضا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دوام العیش فی الائمہ من قریش یا دوام العیش من الائمہ من قریش، اور ایک اور طرح بھی اس کا نام میری نظر سے کوئی 35 سال پہلے گزرا تھا، اس رسالہ میں امام احمد رضا نے دلائل قویہ کے ساتھ ثابت کیا۔ حدیث یہ ہے، گو امام کی نظر اس حدیث کے اس متن کی جانب نہ گئی، لیکن اس متن سے ملتی جلتی بہت ساری احادیث امام نے فتاوی میں وارد فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الناس تبع لقریش فی ھذا الشان
मुस्लिमहुम ले मुस्लिमहिम व काफिरहुम ले काफिरहिम। और इसी बाब में तगय्युर के साथ आगे यूं आ गई है कि मुस्लिमहुम तबउन ले मुस्लिमहिम व काफिरहुम तबउन ले काफिरहिम। और थोड़े तगय्युर के साथ दीगर मकामात पर भी यह हदीस मुबारका आई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब क़यामत तक सरदारी मेरे ख़ानदान को, कुरैश को मुसल्लम हो गई। यहाँ तक कि अगर मेरे ख़ानदान का कोई बंदा मुसलमान है तो तमाम मुसलमान उसकी ताबेदारी करें, उसकी बात मानें। और अगर मेरे ख़ानदान का फ़र्द है, सरदारी के अहल है और काफिर है तो काफिर उसकी इत्तिबा करें। और बाद में ये कवानीन फतह मक्का के बाद इसमें कुछ तगय्युर भी आया, वो तमाम नज़ायर भी मेरी नज़र में हैं। बहरहाल हमारा ये मौक़िफ़ है कि असली हुक्मरान मुसलमानों का खलीफा अमीरुल मोमिनीन वो करशी होगा, और दुनिया भर में जितने भी सलातीन इस्लाम होंगे वो असल खलीफा से बाकायदा इजाज़त व सनद हासिल करेंगे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्मरान का मयार बयान किया। फरमाया, ये हदीस जनाब अबू हुरैरा से मरवी है, फरमाया कि ला उल्फियन अहदकुम यौमल क़यामा अला रक़बतिही बईरुन लहू रुखाउन। सुनो, मैं तुम्हें क़यामत में इस तरह आता ना देखूं कि इस हुक्मरान की गर्दन पर, किताबुल इमारा में है ना, इसलिए हुक्मरानों को तखातुब है और यह तयशुदा बात है। मैं इस हालत में तुम्हें आता ना देखूं कि हुक्मरानों तुम्हारी गर्दन पर एक ऊंट जो है वो बिलबला रहा हो, और ऊंट इशारत है मालो दौलत की जानिब, सवारी की जानिब, और फकीर इससे मुराद लेता है और उलमा मौजूद हैं। इससे मुराद यानी अरबों के यहाँ सवारी के तौर पे बोला जाता था, और माल के इजहार के लिए ऊंट बोला जाता था, और शान और शौकत के लिए ऊंट बोला जाता था। इससे मुराद लैंड क्रूजर्स, मर्सिडीज, पराडो वगैरह जितनी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी आ जाएंगी। बईरुन अला यहाँ फंस गया तो कहता है या रसूल अल्लाह अगिस्नी फ़अक़ूल ला अमलिकु लक शैया, आज मैं तेरी मदद नहीं करता। अगर कोई अपने पेश नज़र ये बात रखता है और वो यूं मैदान में निकल सकता है कि उसकी गर्दन पर माल, बैतुल माल लूटने का बोझ ना आने पाए, बल्कि वो फकीराना जिंदगी गुजारे। इज्जत व अजमत का ताल्लुक मालो मनाल से नहीं है, इज्जत व अजमत का ताल्लुक बड़े बड़े महल्लात बनाने से नहीं है। मैंने उस मर्द हक का गाह की बारगाह में जा जाकर तरबियत पाई जिसको अवार्ड देने के ऐलान किए गए, तो उस मर्द हक ने कहा, ये ले जाओ अपना अवार्ड, मोहम्मद मूसा अमृतसरी तुम्हारे अवार्ड का मोहताज नहीं है। मैंने उससे बड़ा हक गो, उससे बड़ा मर्द हक का गान नहीं देखा। वल्लाह आज तुम्हारे सामने खुल के कहता हूं, आज जितना काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर नजर आ रहा है, इवन के ये खादिम ये उसी मर्द हक का पाला हुआ है जिसको मोहम्मद मूसा अमृतसरी कहते हैं। लिहाजा अगर कोई ऐसा हक मिलता, यह हदीस तवील है, वक्त नहीं, वैसे मैं इस पर अलग रिकॉर्ड करवा दूंगा, और अगर पहले से कहीं मैंने रिकॉर्ड करवाया है तो बाहर सीडी होगी, आप लेके सुन लीजिएगा। तो अगर कोई ऐसा हक मिले जो बैतुल माल लूटने का इरादा ना रखता हूं, कौम की खिदमत करने का इरादा रखता हूं और कौम को आसानियां वहां पहुंचाने का इरादा रखता हूं, उसके हक में वोट देने में कोई हर्ज नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। जी और कोई सवाल? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि बोली वाली कमेटी की क्या शरई हैसियत है, और दूसरा सवाल ये है कि बीमा की शरई हैसियत भी वाज़ेह फरमा दें। सुभान अल्लाह, अच्छी बात। हम बोली वाली कमेटी को हराम समझते थे, फिर हमारे पास एक इस्तिफ्ता आया, कई साल हो गए, उस इस्तिफ्ता के मदरजात को मैंने बार बार पढ़ा, और फिर जल्दी चूंकि जवाब मांगा गया था, मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कहाँ हैं? मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब को मैंने कहा कि आज रात आप वक्फ कर दें ताकि इस इस्तिफ्ता को निपटा लिया जाए। मौलाना साहब तशरीफ ले आए और हम मुताला में मशगूल हो गए, फतावाजात और तफसीर और जहाँ जहाँ हमें दलाल मिले हमने लिए। रात के 2 बजे तक मेरा और मौलाना का मौक़िफ़ यही था कि बोली वाली कमेटी को हराम कहना चाहिए,
لیکن جب 2:45 بجے تو ہمارا موقف تبدیل ہو گیا موجودہ حالات کو دیکھنے کے بعد. چنانچہ اب ہمارا موقف بولی والی کمیٹی پر حرام قطعیت کا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے نرم گوشہ ہے. اگر کہیں اس خیال سے جس طرح استفتاء میں درج تھا جس کا میں نے جواب دیا تھا دلائل آئیں تو اس کو جائز کہتا ہوں. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. دوسرا پوچھا گیا ہم سے بیمہ پالیسی کے بارے میں. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ بیمہ کروانا جو ہے یہ جائز ہے اور دلائل وہاں تفصیل کے ساتھ نہیں، فقط اتنا جملہ وہاں پر پایا جاتا ہے. اس پر میں تحقیق کر رہا ہوں، انشاءاللہ تحقیق کے بعد باقاعدہ کتاب آ جائے گی. جی اور کوئی سوال؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ all of the sitting. حضرت صاحب آپ سے سوال ہے کہ آج کل کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ مسلمان پست سے پستر ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء کیا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں ہم کچھ کرتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں ہمیں کچھ کہا جاتا ہے، آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس کے متعلق یہودوں نے سارا کی بڑی سخت سازش برمار کر چکی ہے اور ہم مسلمان جو ہیں بالکل نیچے سے نیچے جائے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی اس کا علاج بتایا جائے. نمبر 2، جو خاص کر سنی مسلمان جو ان پر ہمارے نوجوان بچوں کو جو نابالغ ہوتے ہیں بالغ ان کو نرگے میں لے کر وہ اپنے پاس لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے مدرسے میں بٹھا لیتے ہیں. ان کا علاج عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اور ہم تو کہا کرتے ہیں کہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. تو تانا مرد گفتہ باشد کے ہے وہ ہنرش نہیں ہفتہ باشد. حضرت آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ فقیر جہاں تک دیکھ رہا ہے 200 برس تک تو قوت سے تبدیلی آنا ممکن نہیں اور ریکارڈ ہو گیا، اماں کی گود میں نہیں بیٹھا ہوا. 200 سال تک جو حالت زار ہے ہماری اس سے قوت سے تبدیلی ممکن نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ آپ قوت کے ساتھ آئیں اور قوت کے ساتھ آپ قوت پر غالب آ کے تو تبدیلی کر دیں، اٹ از اے امپاسبل میٹر. 200 برس تک. اب آپ کہیں گے اچھا مر جائیں گے ہم، ہماری کئی نسلیں مر جائیں گی، تبدیلی نصیب نہ ہوگی، تیرا کیا فائدہ؟ بات یہ ہے کہ ایک ہے یہ انداز قوت سے ٹکرانا، ایک ہے حکمت سے تبدیلی. تو یاد رہے کہ حکمت سے تبدیلی آ سکتی. آپ کہیں گے کہ اب تیرا یہ قوت کا مظاہرے کی بات اور تیرا یہ کہنا کہ حکمت سے تبدیلی، تو اس کو بیان کرو. تو حضرت صاحب بیان کرتا ہوں. دیکھیے بنو امیہ نے زور پکڑ لیا تھا اور 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بنو امیہ کے زور کو توڑنے کے لیے نکلے میدان میں، لیکن ظاہری قوت جو تھی وہ بنو امیہ کے پاس تھی اور امام حسین کی شہادت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں پھر زور سے غالب آنے کی کوشش کی، لیکن پھر بنو امیہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا. اور یہ دو عظیم کوششیں قوت کے ساتھ آگے بڑھنے کی اور حق کو غالب کرنے کی بظاہر کامیاب نہ ہوئیں. یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا. سلیمان بیمار ہوا اور بچنے کی امید باقی نہ رہی. چنانچہ سلیمان بن عبد الملک نے چیف جسٹس کو بلایا. اس وقت مسلمانوں کے اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس تھے رجا بن حیوہ. یہ بہت ساری اسناد احادیث کے اندر بطور راوی بھی آتے ہیں رجا بن حیوہ، اور کہیں ان کے بیٹے بھی بطور راوی کے آتے ہیں عاصم بن رجا بن حیوہ. رجا بن حیوہ اس وقت سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں چیف جسٹس ہے. سلیمان بیمار ہوا تو رجا بن حیوہ رحمہ اللہ کو بلایا. وہ آئے تو کہا کہ میں بیمار ہوں، آپ سے کچھ مشاورت کرنا چاہتا ہوں. کہا ہاں کہیے سلیمان کیا کہنا. تو کہنے لگا کہ میرے بیٹوں کو ذرا لمبی لمبی عبائیں پہنا کر میرے سامنے لاؤ. اس پر عمل کیا گیا، ان کو لایا گیا
لیکن وہ چونکہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے کوئی بھی ان میں سے. سلیمان نے دیکھا تو وہ لمبی عبائیں پہن کر بجائے بڑے نظر آنے کے اور بھی بونے نظر آنے لگے. تو سلیمان رو پڑا. جب رویا تو رجا بن حیوہ نے دیکھا کہ اب بسیجا ہوا ہے. کہنے لگا کیا کروں, میں مر رہا ہوں اور میرے بعد میرا جانشین ابھی بالغ نہیں ہوا. رجا بن حیوہ نے کہا سلیمان امیر المومنین صاحب آپ میرا مشورہ مان لیں گے؟ سلیمان نے کہا کہ ہاں مان لوں گا, آپ کہو. رجا بن حیوہ نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو امیر المومنین نامزد کر دیں. یہ حکمت ہے. اندر بات ہو رہی تھی بند کمرے میں. سلیمان بن عبد الملک تھا اور رجا بن حیوہ تھے. رجا بن حیوہ نے کہا کہ سلیمان میرا مشورہ ہے عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بعد امیر المومنین نامزد کرو. سلیمان تڑپ پڑے, کہنے لگے میرا بھائی ہشام بن عبد الملک ریڈی بیٹھا ہے, تیار بیٹھا ہے اور وہ اسے برداشت نہیں کرے گا. یہاں تو خون ریزی ہو جائے گی محلات کے اندر بھی. رجا بن حیوہ نے کہا ترکیب میں بتاتا ہوں, آپ اگر دل سے چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے اور امت کے لیے خیر خواہی ہو جائے تو طریقہ میں بتاتا ہوں, عمل اس پہ آپ کریں. سلیمان نے کہا ہاں طریقہ کیا ہے؟ تو رجا بن حیوہ رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ لکھو عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بعد اپنا نائب امیر المومنین نامزد کرو. نامزد کر کے نیچے اپنے سائن کر کے مور لگا کے لفافہ بند کر دو. لفافہ بند کر لیا گیا. کہا اب بنو امیہ کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ میں حکمت کے تحت نام نہیں بتا رہا, لیکن میرے سامنے اس بند لفافے پر بیعت کرو اور یہ لفافہ میرے مرنے کے بعد کھولا جائے گا. یہ رجا بن حیوہ کی انہیں ترغیب تھی. بنو امیہ آئے اور انہوں نے بند لفافے پر رجا بن حیوہ کی موجودگی میں چیف جسٹس کی موجودگی میں بیعت کر لی. مختصر یہ کہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد رجا بن حیوہ چیف جسٹس آگے. انہوں نے کہا بلائیے بنو امیہ کو. شہزادگان بنو امیہ آگے مسجد میں. لفافہ کھولا. لفافہ کھول کر پڑھ کر سنایا سلیمان بن عبد الملک امیر المومنین مسلمانوں کا اللہ کا بندہ اپنے بعد اللہ کے ایک بندے عمر بن عبدالعزیز کو اہل سمجھ کر اپنے بعد مسلمانوں کا امیر المومنین نامزد کرتا ہے. رجا بن حیوہ نے کہا اٹھیے بنو امیہ آ کر بیعت کیجئے عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ پر. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں کہ یہ باقاعدہ حق تھا ہشام بن عبد الملک کا, یہ کیا ہوا؟ ہشام بول پڑا تھا. رجا بن حیوہ نے کہا میرے سامنے تم نے اس لفافے پر بیعت کی تھی, گردن اڑوا دوں گا ورنہ اٹھ کے آ کے بیعت کرو. بہرحال رجا بن حیوہ رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کروائی. جب بیعت ہو گئی تو عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے اور تاب نہ لا کر کہنے لگے کہ لوگوں تم نے بیعت کر لی لیکن میں کھلا بیعت لینا چاہتا ہوں. میں نہیں مسلمانوں کا امیر المومنین بننے کا حق رکھتا, میرے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. لیکن رجا بن حیوہ نے کہا حضور اب آپ کے لیے بیعت ہو گئی ہے, آپ آئیے بسم اللہ کیجئے اور قوم کو خطاب فرمائیے. چنانچہ رجا بن حیوہ رحمہ اللہ کی اس حکمت سے عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے. پہلا جو اعلان کیا فرمایا کہ جس کے پاس بنو امیہ کے جس شہزادے کے پاس قومی خزانے میں سے کوئی زمینیں ہیں, مکان ہیں, دکانیں ہیں, پیسے ہیں, سارے بیت المال میں جمع کراؤ. گھر میں آ گئے, کہنے لگے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ ہم تیرے تو ہمارا, چل کوئی بات نہیں, تو ہمارا کزن ہے, آ گیا ہے, اب تو آ جا, لیکن ہمارے پاس تو یہ رہنے دے. کہا نہیں. تو کہنے لگے نہیں دیتے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا اب میں یہ سارا کچھ واپس بھی لوں گا اور تمہیں ساتھ سیدھا بھی کروں گا. بہرحال واپس لے لیا. اور صرف اتنی بات عرض کر کے میں اجازت چاہ رہا ہوں, اس سے اگلے سوال کی طرف آ رہا ہوں. سارے بنو امیہ کو بلایا, کہا ضیافت ہے تمہاری. آ گئے. باورچی کو کہا ذرا کھانا لیٹ کر دینا. باورچی نے کھانا لیٹ کر دیا. تو خدام کو کہا کہ جب یہ کچھ مانگے نا کھانے پینے کو تو ٹھنڈا پانی ساتھ بھنے ہوئے چنے آگے رکھ دو. چنانچہ بنو امیہ چنے چبائیں, اوپر سے ٹھنڈا پانی پئیں. 1 گھنٹہ لیٹ کر کے کھانا لگوا دیا. کہا آؤ کھانا کھا لو. پیٹ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین اب کھانے کی گنجائش نہیں ہے, پیٹ تو بھر گیا. پھر آپ کھڑے ہوئے فرمایا او شہزادگان بنو امیہ, پیٹ چنوں سے اور پانی سے بھر گیا اور اب اعلیٰ درجے کا زعفرانی پلاؤ اور کور میں کھانے کی گنجائش نہیں. ایک بات تو بتاؤ, اس پیٹ کو بھرنے کے لیے لوگوں کے اموال لوٹتے ہو, بیت المال سے پیسے ناجائز و حرام لیتے ہو,
और कई कई मुरब्बे ज़मीनों पर इसलिए निशानदेहियाँ करते हो कि यहाँ फलां शहजादा आके शिकार करेगा और यहाँ फलां शहजादा आके खेलेगा, ये फलां की सैरगाह है, ये फलां की सैरगाह है। इस पेट को भरने के लिए लोगों को कत्ल करते हो, लोगों के हुकूक पामाल करते हो, लोगों पर जुल्म तअद्दी करते हो। हाँ, उमर बिन अब्दुल अजीज तुम्हें कहता है उसी तरह रहो जिस तरह रसूलुल्लाह के गुलामों ने रहना सिखाया था। आ सकती है तब्दीली, लेकिन हिकमत से आएगी। मेरी ये बात मुमकिन है बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, ऐन मुमकिन है हमारी कही हुई बात बड़ी बड़े सख्त सीनों में भी नरमी पैदा कर दे। मुमकिन है कि मुझ फकीर की ये बात जो कि पीछे मेरे फिक्र उसकी है जिसको लोग हकीम अहले सुन्नत कहते थे, फकीर उनको हकीम मिल्लत कहता है। मोहम्मद मूसा अमर से मैं उनको अपने ज़माने में जिन लोगों को मैंने देखा उन सबसे बड़ा बंदा समझता हूँ, नाम ले लेकर कह रहा हूँ। जिसने उसको देखा है, जिसने उसको देखा, जो उसकी बारगाह में गया, वो छोटा बंदा नहीं है, बड़ा बंदा बन गया है। हिकमत से तब्दीली मुमकिन है, आपके गमों का मदावा हो सकता है, कुव्वत के साथ मुझे मुमकिन नज़र नहीं आती। उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए, माल की जानिब कभी ललचाई हुई नज़र से नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे आपके हाथ नहीं आएगा, अगर आप उससे इग़माज़ नज़र कर लेंगे आपके पीछे पीछे होगा। और इसकी मिसाल ये फ़कीर है कि मैं एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ, वहाँ से निकल कर पूरी ज़िंदगी जो काम किया है उसमें कभी माल की जानिब ललचाई हुई नज़र से नहीं देखा। हम्दुलिल्लाह, एक बंदा कभी ये नहीं कह सकता कि कभी हमने किसी के आगे यूँ हाथ फैलाया हो। हम्दुलिल्लाह, ये तरबियत हकीम अहले सुन्नत। कह रहे हैं कि लाइव कवरेज चल रही है, कोई बात नहीं, ज़ाहिर है मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं अपनी अम्मा की गोद में नहीं खड़ा हुआ, बल्कि मैं मंजर आम पर हूँ। मैं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के इंसानों को, एक तो ये ना मुसलमान और उनके मसालक और उनके मकातिब हाय फिक्र, मैं हिंदुओं को, सिखों को और नसारा को, यहूद को, तमाम दुनिया के इंसानों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ तुम्हारे गमों का मदावा मोहम्मद अरबी के दर से मिलता है। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हज़रत साहब, इधर इस तरफ लेफ्ट साइड। जी साकिब मेरा नाम है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने वहदत उम्मत का नारा लगाया और अपने मिशन का हिस्सा भी बनाया। सवाल मेरा ये है कि आज कल के जो तफरक़े का दौर है और ये जो है बेहरारवी है, इसमें क्यों कर मुमकिन है, कैसे हो सकता है वहदत उम्मत हो जाए, ये सवाल है मेरा। शहजादे बात ये है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ये सवाल मुझसे पहले भी हुआ था तो मैंने इस पर पूरी किताब लिख दी और उसका नाम रखा है इमाम अहमद रज़ा और वहदत उम्मत। वो तैयार है, मुकदमा तक मैंने लिख दिया। निकले कोई आगे जेब को मुसलमान करे, छाप के कौम के हाथ में पहुंचा दे, पॉसिबिलिटी है। अफसोस ये है और मुझे इस पर बड़ा शदीद अफसोस होता है, लोग मुझे और मेरे शागिर्दों को कहते हैं कि तुम नाम इमाम अहमद रज़ा का लेते हो और बात वहदत उम्मत की करते हो। लोगों के नज़दीक इमाम अहमद रज़ा का नाम लेने से वो वहदत उम्मत का तस्वर नहीं बनता। खुदा गवाह है, इमाम अहमद रज़ा के काम में अगर गौर किया जाए 10% शहजादे सख्ती है और 90% सारा का सारा मलाहत के साथ, प्यार के साथ, हिकमत और दनाई के साथ काम है। तो हमारे अहबाब 90% इमाम अहमद रज़ा के काम को जो वहदत उम्मत के लिए क्यों फरामोश करते हैं? अगयार को क्यों मौका देते हैं ये कहने का कि इमाम अहमद रज़ा का नाम लिया जाए तो वहदत मुमकिन नहीं? हमने कहा यूनिटी सर्व देन स्टेबिलिटी, इट इज आवर मैनिफेस्टो एंड वी ऑल आर प्योरली स्लेव्स ऑफ द बिलव्ड मुस्तफा, डार्लिंग ऑफ अल्लाह, इट इज आवर आइडेंटिफिकेशन। हमने रसूलुल्लाह की गुलामी को आइडेंटिफिकेशन बनाया है और सरकार की गुलामी पर वहदत कायम हो सकती। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान रईस जी फरमाइए। सर मेरे 2 सवाल आते हैं आपसे। जी। पहला सवाल जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक बेवा औरत हैं, उनके पास सोना है, उसकी तादाद इतनी है कि जो ज़कातेबल है, वो ज़कात देती हैं, तो उसी सोने को बेचकर उसी में से वो गुज़र औक़ात अपनी करती हैं, तो क्या उन पर ज़कात वाजिब है? ये पहले सवाल का पहला पॉइंट है। सेकंड, इसका जवाब हो जाए तो साथ चलते रहें। जी। इसका जवाब ये है कि उनके पास अगर जो है वो नसाब के बराबर सोना है और वो बेवा हैं, उन्हें चाहिए कि उसमें से 3-4 माशे बेच दें ताकि नसाब से नीचे आ जाए।
اب وہ زکوٰۃ نہیں دیں گی اور ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اگلا سوال. السلام علیکم. سیکنڈ جی، سونا بیچ کر اگر وہ پیسے بینک میں جمع کرا دیں، بینک تو انٹرسٹ ہی دیتا ہے، تو وہ کیا ان کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مفتیان کرام نے پی ایل ایس اکاؤنٹ کو پروفٹ اینڈ لاس جو اکاؤنٹ ہیں ان میں سے منافع لینے کو جائز قرار دیا ہے. گرچہ میں نے خود جا کر جو جائزہ لیا ہے تو اس میں دونوں شعبوں میں جو ہماری وہ بچت کے ہیں اکاؤنٹس وہ اور یہ اکاؤنٹ پی ایل ایس والا، دونوں کے اندر کی پوزیشن ایک طرح کی